السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل سرائکی ولاگر۔ آج ایک سفر پہ میں جا رہا ہوں، کام تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی کہ گپ شپ کرتے رہیں۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، بھی میں گزر رہا تھا تو دیکھا تو بڑی خوبصورت جو ہے نا بلڈنگیں ہیں ادھر دبئی میں، تو بہت ہی امیزنگ۔ دبئی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی امیزنگ ہے، تو ریڈیو کی آواز کم کرتے ہیں FM کی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں بڑی خوبصورت جو ہے نا یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہے۔ یہ ریسٹورنٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت۔ پہلے یہ کنٹینر رکھے ہوتے ہیں یہاں پر، تو ہم نے سمجھا شاید کوئی کنٹینر رکھ کے نہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت سے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال رہا تھا کہ یار پاکستان میں پتہ نہیں کب ہمیں نصیب ہوں گے اس طرح کے روڈ اور اس طرح کا ماحول، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ بھی ہماری عوام محنت تو کر رہی ہے، لیکن اس طرح کا جو ایٹماسفیئر ہے نا وہ وہاں پر نہیں ہے پاکستان میں۔ چند بڑے شہروں میں ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا ایسا ماحول نہیں ہے ادھر۔ یعنی کہ تھوڑی سی انکم والا بندہ بھی یہاں پہ ایک لگژری لائف گزارتا ہے۔ پاکستان میں جتنا زیادہ پیسے والا ہے وہ بھی بڑے شہروں میں جائے گا تو اس کو یہ ایکسپیرینس ملتا ہے، ورنہ چھوٹے شہروں میں تو زندگی بہت ہی مشکل ہے۔ تو دوستو میں نے بہت غور کیا اس چیز کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ دبئی بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر اتنا زیادہ ترقی کر گیا، اور ہمارا ملک 75 ایئر سے روز بروز مشکلات میں گرتا جا رہا ہے۔ ایز اے پاکستانی بہت سوچتے ہیں اس بارے میں، جو بھی ویسے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو سوچتے رہتے ہیں، تو میں بھی ایسے سوچتا رہتا ہوں کہ یار ہمارے ملک میں آخر کس چیز کی جو ہے نا ایک کمی ہے کہ ہمارا ملک ان چیزوں سے محروم ہے ابھی تک۔ یہ دیکھیں کیسے خوبصورت جو ہے نا یہ بنے ہوئے جگہیں ادھر۔ تو دوستو میرے جو خیال میں یہ باتیں آئی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ شیخ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں کیسا دبئی بنا دیا انہوں نے۔ یہ ایک پوسٹر لگا ہوا، بلڈنگ بن رہی ہے تو بلڈنگ کے اوپر ان کو چھپانے کے لیے کہ عوام کا جو ہے نا ذہن میں کوئی ایسے نہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ بلڈنگ بن رہی ہے، آگے مٹی پڑی ہے، گارا پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں چھپانے کے لیے انہوں نے آگے پوسٹر لگا دیا ہے۔ تو دوستو میں سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک مسائل ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، سیلاب پہ سیلاب آ رہے ہیں۔ جب سیلاب نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہوئی تو خشکسالی سے مرتے ہیں بندے، جب بارش آتی ہے تو پانی سے بندے مرتے ہیں۔ تو مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے نا کہ وہ ہمارے مین وجہ ہمارے حکمران ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عوام ہماری ایسی ہے، یار عوام نے کیا اتنا کر دیا، کون سے بڑے گناہ کر دیے؟ بے شک ہے، مسائل ہر جگہ میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے۔ ہر انسان، ہر معاشرے میں جو بھی برے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہی یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہمارے ملک کے عوام نے کیا کیا ہوگا؟ غریب بندے کیا انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، کیا انہوں نے چوریاں کی ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ اور مشکل وقت جو آتا ہے وہ صرف غریبوں پہ ہی آتا ہے، نہ حکمرانوں کے اوپر آتا ہے، نہ سیلاب ان کے گھروں میں جاتا ہے، نہ کوئی آفت ان کے گھروں پہ آتی ہے۔ کیا وہ یعنی کہ بالکل پاک صاف ہیں؟ تو دوستو یہ چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے۔ تو ہم بھی ملک کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے، آخر ہمارے ملک میں یہ ماحول کیوں نہیں ہے، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو مجھے جو سمجھ آئی ہے نا بات وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو پیسے کی لالچ تو ہر انسان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے پیسہ کمانے کا لیگل طریقہ نہیں اختیار کیا۔ تو میری اس بات پہ غور کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری یہ رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو میں نے اپنے آبزرویشن کی ہے، یہ دبئی میں تقریباً 14-15 سال سے میں ادھر ہی ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیسے کی لالچ ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو لیگل طریقے سے کمانا چاہتا ہے، ایک وہ جو انلیگل طریقے سے بھی کمانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے بات کہ جو دبئی کے جو شیخ ہیں ان کو اور انڈیا کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو لیگل طریقے سے پیسہ کمانے کی جو بات ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، لیگل طریقے سے کمانا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا، انہوں نے جو بھی سیاستدان ہیں 5 سال کے لیے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے ابھی وہ نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے، صحیح ہے نا۔ تو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، نہ کوئی انہوں نے سسٹم بنایا۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں انلیگل طریقے کے ساتھ، اپنے خزانے بھر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ بتا کے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی انہوں نے پیسہ لگانا تھا ترقی کے اوپر، کنسٹرکشن کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔
दुबई में क्या है ये देखें कि ये अभी देखें रोड के साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इधर से वो रुकावटें रखी हुई, यहाँ पे अब भी काम हो रहा है, ठीक है ना। जुमेरा जो है वो काफ़ी डेवलप एरिया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डेली यानी कि हर दिन काम पे काम हो रहा है यहाँ पे। वजह क्या है कि यहाँ के जो शेख हैं उनको समझ आ गया है कि जी लीगल तरीके से जो है ना पैसा कमाना है, उसका जो एक सिस्टम है वो ये है कि आप जब खुद पैसा लगाते हैं तो लोगों का भी एतमाद बहाल होता है कि जी खुद गवर्नमेंट पैसा लगा रही है बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर, तो ये नुकसान इनमें नहीं होगा और ये जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो ये पूरी करेंगे, तो लोगों का एतमाद बढ़ता है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इसके बरक्स क्या सिस्टम है कि हमारे हुक्मरान जब आते हैं 5 साल के लिए तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं जो उन्होंने लगाया होता है, वो इकट्ठा करके तो उसके बाद वो चले जाते हैं, वो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं IMF से, दूसरे इदारों से, ठीक है। वो कर्जा लेके अपना जो भी हिस्सा होता है आपस में बंदर बांट करके तो वो चले जाते हैं। फिर नई आने वाली हुकूमत वो फिर और मुसीबत में होती है, उसको और फिर जो है ना सख्त फैसले करने पड़ते हैं। तो ये एक कड़ी है एक जो शुरू से चलती आ रही है। तो मैंने दोस्तों कि मैंने जब पाकिस्तान में होश संभाला तो मैंने मुशर्रफ का दौर देखा था। तो हमारा जो एरिया है ना उसमें क्या तरक्की हुई मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो लोग हैं उनको भी याद होगा जो हमसे सीनियर हैं कि ये जो हमारा जो इंडस रोड बना हुआ है, ठीक है ना, ये मुशर्रफ साहब ने बनवाया था, ठीक है ना। उसके बाद ये 1122 जो है सर्विस ये भी मुशर्रफ के दौर में बनी। उसके बाद पेट्रोलिंग भी मुशर्रफ के दौर में बनी, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जो तालीम फ्री हुई वो भी मुशर्रफ के दौर में बनी। जो हमने होश संभाला तो हमने देखा जो अपने लाइफ में। तो अभी मैं इतना अरसे के बाद सोचता हूँ कि यार वो हमारा जो रोड है उसके ऊपर यकीन माने दोस्तों के हर आए हफ्ते जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, नौजवान उसमें फौत हो जाते हैं, ठीक है ना। और हालांकि मेन रोड है, मुल्क का मेन रोड है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जो है ना वो वन वे बना हुआ है और हमारा वही जो बेल्ट है इसी एरिया के अंदर सिर्फ सिंगल रोड है और आए दिन उधर हादसा हो गए, नौजवान हमारे जानने वाले बेचारे उसमें शहीद हो गए, लेकिन हुक्मरानों को कोई ख्याल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है ना, तो हमारे हुक्मरानों ने लीगल तरीका नहीं चूज़ किया पैसा कमाने का, ठीक है ना। अगर वो लीगल तरीका इख्तियार करते, अभी देखें मैं अभी जा रहा था इधर जुमेरा रोड के ऊपर, तो एक वो दनोब कंपनी है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग मटेरियल की भी और वो ये फ्लैट वगैरह बना के सेल भी करते हैं। तो उसके ऊपर संजय दत्त की तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था दुबई में घर बोले तो दनोब का घर, ठीक है। यानी वो कंपनियां अभी देखें इंडिया के लोग उनको समझ आ गया है कि जी लीगल तरीके से पैसा कमाना है। चोर बाजारी से आप धोखा करके तो थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो आप लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं ना वो एक लॉन्ग टर्म होता है, उसमें आप भी सेटिस्फाई होते हैं और एक पूरा माशरा पूरा सिस्टम जो है वो भी उसको भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अभी जो हमारे सियासतदान हैं उनके पास बेतहाशा पैसा है, ठीक है ना, अवाम के पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन हुकूमत के पास कुछ नहीं है। वजह क्या है? वजह यही सिर्फ सियासतदान है जिन्होंने एक सिस्टम नहीं बनाया शुरू से अब तक। कोई हमारे मुल्क का सिस्टम भी नहीं है। एक ग्रोसरी की दुकान जो खुलती है उधर पाकिस्तान में कोई उसको पूछने वाला नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। जब छोटी सी शॉप पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसी तरह बड़े बड़े जो सिस्टम है, बड़े बड़े जो बिजनेस है उनमें भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत है, सियासतदानों को चाहिए कि वो एक सिस्टम बनाए। हर एक कारोबार का एक निज़ाम होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट के नज़र के नीचे हो हर चीज़। यहाँ पे क्या है दुबई के अंदर, दुबई में गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर निगरानी करती है, बाकी उन्होंने काम आवाम को दिए हुए हैं। जैसे अभी यहाँ पे वीज़े वाला सिस्टम है, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तहसील है, तहसील जो है अरबी जो खुद हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने ब्रांचें बनाई हुई हैं अपनी। काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको लाइसेंस दे के तो उनको कहा कि जी आप जो है ना अपना स्टाफ रखो, अपनी ब्रांचें बनाओ। काम वही गवर्नमेंट वाला है, उनके बंदों को जो उनके अपने यहाँ के रिहायशी हैं उनको भी रोज़ी मिली हुई है उसमें, और जो खारजी लोग हैं उनको भी रोज़ी मिली हुई है। ऐसे आमिर सर्विस है वो भी इस तरह गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। वो भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि लाइसेंस इशू किए हुए हैं, ब्रांचें बनाई हुई हैं लोगों ने, और वो फिर हम स्टाफ रखते हैं अपना। तो इस तरह सिस्टम चलता है। ऐसे ही जो कस्टम का काम है, मैंने 5 साल कस्टम क्लियरेंस का काम किया, वो काम भी देखें गवर्नमेंट का काम है। तो वो काम क्या है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए हुए हैं, तो काम गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। उसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं या कोई उसमें अगर आप इलीगल कोई काम करते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट पकड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुबई में यही सीन है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऊपर नज़र रखी हुई है, बाकी सारा जो सिस्टम है वो आवाम के हैंड ओवर किया हुआ है, ठीक है ना। सर्विस जो है वो आवाम दे रही है आपस में मिल के, गवर्नमेंट को भी उसमें से कुछ चार्जेस मिलते हैं, बाकी लोगों को रोज़ी का ज़रिया बना हुआ है।
تو ہر کسی کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو اسی وجہ سے دبئی میں ترقی ہے. جن لوگوں جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے اپنے جو بھی ملک کا نظام ہے نا, شروع سے چھوٹا ڈپارٹمنٹ اور بڑے سے بڑا ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار رجسٹریشن ہوگی تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, گورنمنٹ ہمیں لوٹے گی. اس طرح نہیں ہے بھائی. یہاں پہ دبئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی سی فیس لیتے ہیں, لیکن کبھی بھی مشکل آتی ہے تو حکومت جو ہے وہ خود سپورٹ کرتی ہے. صحیح ہے نا. تو یہی سسٹم ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں یہاں پہ ڈرائیونگ کا جو سسٹم ہے, ڈرائیونگ کے جو ہے وہ سکول ہے وہ پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. گاڑیاں لی ہوئی ہیں, سکول رینٹ پہ لیے ہوئے ہیں, جو عمارت ہوتی ہے وہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے, اسٹاف رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر لوگ اس میں کلاسیں لیتے ہیں, رجسٹریشن کراتے ہیں. جو فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ وہاں گورنمنٹ کا بندہ آ کے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مین جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے نا, مین جگہ پہ گورنمنٹ خود انوالومنٹ کرتی ہے. باقی سارا نظام انہوں نے عوام کے سپرد کیا ہوا ہے, جو ترقی کا راز ہے دبئی کا. صحیح ہے. تو امید ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے, ایک سسٹم بنائیں گے تاکہ عوام کو بھی رزق ملے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ باہر نہ دھکے کھائیں. اور پاکستان یقین مانے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, وہاں پہ کام کے بہت مواقع ہیں. صرف ایک سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے حکمران بھی بہت زیادہ پیسہ کمانے سے محروم ہے اور ہماری عوام بھی پیسہ کمانے سے محروم ہے. ابھی آپ موازنہ کیجئے, جو انڈیا کے بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ارب پتی خرب پتی ہو گئے ہیں ڈالروں میں. وہ دنیا کے ابھی دیکھیں, ابھی رات میں ایک نیوز چیک کر رہا تھا دوستوں کہ اس میں یہ یو کے کو بیٹ کر دیا ہے انڈیا کی اکانومی نے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو سلوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جو حق ہے, جو سچ بات ہے نا, اس کو ماننا چاہیے, چاہے وہ ہمارے مخالف کنٹری ہے, لیکن جو ان کی اچھی بات ہے نا وہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمیں قومی ترانے کے پیچھے لگا دیا اور آپ قومی خزانے کے پیچھے لگ گئے. صحیح ہے نا. انڈیا نے یو کے کو بیٹ کیا ہوا ہے. ابھی یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے IMF کی, تقریباً میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انڈیا ابھی 5ویں بڑی جو ہے نا اکانومی ہو گئی ہے دنیا کے اندر. تو ان کو مبارکباد ہو, ٹھیک ہے نا. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایک سمجھ دے اس طرح کی سٹیپ جو ہے نا اٹھانے کی. تو یہ تو صورتحال چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے بزنس مین کیا کرتے ہیں, دیکھیں کتنا پیسے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بزنس ہیں. اور دیکھیں ہم اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کسی بندے کی کوئی بھی گاڑی بنانے والی کمپنی نہیں ہے یار, ٹھیک ہے نا. کتنا افسوس کی بات ہے. وجہ کیا ہے کہ حکومت نے شروع میں سیٹ اپ ہی نہیں بنایا, کسی بزنس کو ایسے سپورٹ ہی نہیں کیا کہ ہمارے بندے نہیں بنا سکتے. ویسے تو ہم نے بنانے کے لیے ایٹم بم بھی بنا لیا, ٹھیک ہے نا. ہمارے فوجی دیکھیں کیسی گاڑیاں بناتے ہیں. آج بھی ایک آئی ہوئی تھی کہ فوج نے ایک گاڑی بنائی ہے, یہ جو یعنی بلٹ پروف ہوتی ہے اور یہ بم پروف ہوتی ہے, اس طرح کی گاڑی بنائی ہے. تو جب ہمارے فوجی اتنا وہ بنا سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ یار آپ جو ہے نا عوام کے لیے بھی گاڑیاں بناؤ, ٹھیک ہے, تاکہ عوام خریدے گی, ٹھیک ہے. جاپان کی گاڑیاں خریدتے ہیں امپورٹ ہو کے جو آتی ہیں. اگر ہمارے فوجی وہ گاڑیاں جنگ تو ہوگی جب ہوگی, ٹھیک ہے نا. جب تک جنگ نہیں ہوتی چلو یہی تو کر لیں کہ یہاں سے تو پیسہ کما لینا, گاڑیاں بنائے, اس کے اوپر چاہے آرمی کے بھی کوئی مونوگرام ہو, عوام یعنی کہ پورے ملک میں ایسا لگے گا کہ آرمی گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے نا. دشمن کو بھی تھوڑی سی ہیبت ہوگی اس کے اوپر کہ بھی یہاں تو سارے ملک کی فوج کا ہے, سارے فوجی ہیں بھائی یہاں پر. تو حکومت کو چاہیے کہ جو ابھی جنگ نہیں ہو رہی تو فوج سے یہ کام لینا چاہیے کہ ان کے جو پروڈکٹ ہیں وہ بنوا کے تو سیل کرنے چاہیے تاکہ ملک میں پیسہ ہے. یہ غربت کی وجہ دوستوں کیا ہے کہ ہم سامان سارا باہر سے لے رہے ہیں, حالانکہ ریڈی پہ لگنے والی جو لائٹ ہے نا وہ بھی چائنا سے آ رہی ہے دوستوں, سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے ملک میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی. جب ہم سامان باہر سے منگاتے ہیں تو وہ پیسہ ڈالر میں دینا پڑتا ہے, صحیح ہے نا. تو وہ جب ڈالر میں دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کوئی چیز بنا کے بیچ نہیں رہے کہ ہمیں ڈالر ملے. جب روپے ہوتے روپے کو کنورٹ کرتے ہیں تو روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے غربت کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسکل والے جو بندے ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, ان سے کوئی پروڈکشن نہیں لی جا رہی. صرف یہ کہتے ہیں جی آبادی کم کر لیں ملک کی, ٹھیک ہے نا, منصوبہ بندی کر لیں. میرے دوستو یہ دیکھیں کہ جو چائنا ہے نا اس کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو غربت تو وہاں پہ ہونی چاہیے نا کہ ان کی اتنا زیادہ آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ترقی میں ہے روز بروز. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی مین پاور کو یوٹیلائز کیا ہے, ان کو فیکٹری لگا کے دی ہوئی ہیں, فیکٹری میں ان کو کام دیا ہوا ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کام پکڑنا, کام لانا, ٹھیک ہے نا. ہماری عوام محنتی ہے, بہت محنتی. آپ باہر جا کے موازنہ کیجئے
کہ ایک ریڈی والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے پاس اگر 500 کا بھی سامان بچا ہوتا ہے, وہ بیچارہ دو میں بیٹھا ہوتا ہے سیل کرنے کے لیے کہ یہ سیل ہوگا تو میں بیچ کے گھر جاؤں گا, تو بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جہاں پر 20,000 30,000 کا سامان وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے. اگر ان کو مواقع ملیں گے اچھے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ان کے پاس اسکل ہے, تو وہ لازم بات ہے کہ ملک کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ایک دفعہ میں نے ایک یہ نیوز میں سنا تھا کہ ایک کوئی کمپنی تھی چائنا کی, انہوں نے ریت کا ایگریمنٹ کیا, جی ہمیں فلانی جگہ سے جو ہے نا ریت اٹھانی ہے اتنے کنٹینر. دوستو غور سے سنیے گا میری بات, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا حکومت کے ساتھ کہ جی ہمیں اتنا ریت چاہیے, کوئی بیری شپ جہاز کے اندر یعنی کہ انہوں نے لے کے جانی تھی, سوری کنٹینر نہیں شپ کے اندر, ٹھیک ہے. تو حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, پتہ نہیں کتنے میں, یعنی کہ بہت ہی ایسے سستے داموں میں نا ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, جی آپ ریت اٹھا سکتے ہیں. دوستو یقین مانے بعد میں کیا پتہ چلا کہ وہاں سے سونا نکل رہا تھا. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں اس بات کو. تو وہاں سے سونا نکل رہا تھا, وہ سونا ہمارا لے کر چلے گئے, چینی کمپنی تھی کوئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے. جو بھی ادارے ہیں وہ بہت ہی پرانے سسٹم سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, 70 سال پہلے کا ان کا سسٹم ان کو دیا ہوا ہے. میرا ایکسپیرینس ہوا ہے بینک میں جانے کا, ٹھیک ہے. وہاں پہ میں گیا تو وہ ہمارے جو دوست تھا وہاں پر بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے وہ پیٹی سی اس نے کھولی, اس میں رجسٹر لے کے آیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, دبئی میں تو ہم برانچ میں بھی نہیں جاتے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ آج تک آپ نے کوئی سسٹم نہیں اپنا اپڈیٹ کیا کہ ابھی تک بھی آپ پیٹی سے جو ٹرنک ہوتا ہے, ٹرنک ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرنک بولتے ہیں, جو پیٹی ہوتی ہے, تو آپ نے ابھی تک بینک میں پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ کیا یار آپ کون سے زمانے میں رہ رہے ہو. تو وہ بولتا ہے یار یہ جو ہمیں سینٹرل بینک سے ہدایت آتی ہے نا تو اسی کے ذریعے ہم چلتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ باقی تو ساری چیزیں ہمارے حکمرانوں نے سیکھ لی, فراڈ کرنے کے بھی بڑے بڑے طریقے سیکھ لیے, ایسے کہ وہ پکڑے ہی نہیں جاتے, صحیح ہے نا. تو یار اللہ کے واسطے کوئی سسٹم بناؤ یار, کوئی ملک میں کوئی نظام بناؤ تاکہ کوئی ترقی ہو. ابھی عمران خان دیکھو, میں کسی کی فیور کرتا ہوں تو کوئی ریزن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی انہوں نے کیا تھا جو میرے ساتھ سمجھو کہ پیش آیا واقعہ, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو موبائل جس سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا, اس کا ٹیکس میں نے بھرا ہے 33,000 پاکستانی, ٹھیک ہے. اچھا میرا موبائل 2 مہینے چلا, جب میں پاکستان گیا تو 2 مہینے کے بعد بند ہو گیا, تو اس کا میں نے 33,000 ٹیکس بھرا. تو مجھے بھرتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوا. میں نے کہا یار چلو کوئی تو بندہ آیا ہے نا کہ یہ پیسہ جو مجھ سے لے رہا ہے, میں عام سا شہری ہوں, تو جو بڑا بندہ کوئی ہوگا تو اس سے بھی وہ لے گا, جب مجھے نہیں چھوڑ رہا تو وہ بڑے کو بھی نہیں چھوڑے گا, اس سے بھی لے گا, اور یہی پیسہ جو ہے نا یہ ملک کے کام آئے گا. ابھی میں جس برج سے گزر رہا ہوں نا میرے دوستو, یہ بردبئی میں برج ہے, یہاں سے میں جاتا تھا ہمریا, میرا گھر پہلودا تھا, ٹھیک ہے. اچھا مجھے لگتا تھا آدھا گھنٹہ, ابھی شیخ نے یہ برج بنوائی ہے 3 منٹ میں ہم پہنچتے ادھر, 3 منٹ میں, یقین مانے. یہ جو دبئی میں ٹیکس لیتے ہیں نا وہ کام بھی کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں زبردست. یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ سارا دیکھیں کام ہو رہا ہے. برج بھی بنی تھی, ابھی یہ اور بھی سسٹم بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے ادھر, سمجھ سے باہر ہے. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ روز بروز کام ہو رہے ہیں ادھر دبئی میں نا, کام رکتے نہیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دبئی کی ترقی کا راز یہی ہے, جو بھی پیسہ عوام سے لیتے ہیں وہ کام لگاتے ہیں. دوستو آپ نے دیکھا یہ جو سارا جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے, پیسہ لیتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں, کام پہ بھی لگاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لیگل طریقے سے پیسہ کمائیں, ہمارے حکمران کمائیں, یہ نہیں کہ نہیں کمائیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ تو پیسہ ابھی کاغذ والا آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سونے کے سکے ہوتے تھے, ہمارے صاحب تھے, مجھے بھی نام تو نہیں یاد ہے, جب وہ فوت ہوئے تو کئی ارب جو ہے نا ان کے سونے کے سکے کی جائیداد تھی, ٹھیک ہے نا. اسلام میں پیسہ کمانا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو ایک برج دکھاتا ہوں انفینٹی. دوستو یہ انفینٹی برج ہے, یہی برج بنی ہوئی ہے, یہ بردبئی سے جاتی ہے ڈیرا میں. پہلے ہم بردبئی سے ڈیرا جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا آدھا گھنٹہ, ابھی لگتے ہیں 3 منٹ, صرف 3 منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں پیسہ لگا ہوا ہے, ہم سے ایک مکان نہیں بنتا ساری زندگی میں, اور دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بریجیں بنا دی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو کو اور مزید ترقی دے. تو یہ تو دوستو حال ہے. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی.
दोस्तों मेरी वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि जो डिस्कशन मैंने की है उसमें क्या चीज़ आपको पसंद आई और क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊँ। ये देखें आगे समंदर आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। समंदर गुजर गया है, मुझे तो नज़र आ रहा है कि कैमरा है थोड़ा सा नीचे। ये देखें, ये सारा मैदान था, ये जो आप देख रहे हैं ना टावर, ये मैदान होता था, यहाँ पे मैं गाड़ी पार्किंग करता था। अभी देखें यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं। सिर्फ एक बिल्डिंग होती थी, ये हयात रिजेंसी वाली, ये देख रहे हैं ना, यही होती थी बस सामने जो है ना। अभी ये पूरा शहर बनाया इन्होंने यहाँ पर। ये इन्फिनिटी ब्रिज के पास से हम गुजर रहे हैं, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मज़ीद ऐसी वीडियो बनाने की हम जो है ना कोशिश करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएई जिंदाबाद।